السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب، آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل نیوز۔ عید قربان جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مصروفیات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح بڑھ چکی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قربانی کے جانور لینے میں مصروف ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اجتماعی قربانی کرنے میں مصروف ہیں۔ تو مفتی صاحب آج ہمارے مہمان خاص ہیں، اور آج ان سے خصوصی گفتگو کریں گے، اور یہ پروگرام آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے دیکھنا، کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک قربانی نہیں لی تو اسلام اس بارے میں کیا معلومات دیتا ہے، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی، وہ ہم مفتی صاحب سے آپ جانیں گے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے دین کے کام کی خاطر وقت نکالا اور اپنے چینل کو دین کے کام کی خاطر استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی آنے والی ہے، تو سب سے پہلے آسان لفظوں میں وہ کون سے جانور ہیں جن پر جو ہے وہ قربانی لگتی ہے؟ قربانی کے لیے یہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی اور بھیڑ بکری۔ بھیڑ بکری ایک جنس شمار ہوتے ہیں، گائے بھینس ایک جنس شمار ہوتے ہیں، اور تیسری جنس جو شمار ہوتی ہے وہ اونٹ کی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل کچھ لوگ یہ واویلا پھیلا رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ انہیں کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک نو قسم ہے، تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور وہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دندہ ہونا یہ علامت ہے۔ جس وقت یہ بکری اور دمبا وغیرہ یہ 1 سال کے ہو جائیں، گائے بھینس یہ 2 سال کے ہو جائیں، اونٹ 5 سال کا ہو جائے، تو ان کی قربانی یہ شریعت جائز قرار دیتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے جانوروں کے نام لے دیے نا کہ یہ جانور ہیں جن پر قربانی یعنی کہ ان کو قربان کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ زخمی جانور جو ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ دیکھیں، ہر وہ ایسا عیب جس سے جانور کے حسن اور قیمت میں فرق پڑے اور اس کے گوشت میں نقصان آئے، کیونکہ مقصود اس سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے وہ اراقۃ الدم، خون بہانا، یہ سنت خون بہانا ہے، لیکن اس سے کیونکہ یہ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اچھے سے اچھا گوشت، زیادہ سے زیادہ گوشت یہ ہو سکے۔ اگر اس کی قیمت، اس کے حسن اور اس کی گوشت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ جانور جائز نہیں ہوگا۔ یہ کلیے کے طور پر ذہن میں رکھ لیں۔ بالکل، بہت جو ہے وہ تفصیل سے مفتی صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ہم اب آ جائیں عید کے اوقات کی طرف، تو مختلف مساجد میں عید کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، تو کیا عید والے دن کوئی مخصوص ٹائم ہے کہ اس وقت سے پہلے جانور قربان نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اصل اس میں ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا مقصود ہوتی ہے۔ جس محلے میں عید کی نماز ہو گئی اس محلے میں قربانی ہو سکتی ہے، اور جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ پہلے عید کی نماز پڑھے گا، پھر وہ قربانی کرے گا۔ اچھا، تو کوئی جیسے کہ کہا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مغرب کے بعد آپ جو جانور ہے اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو اس بارے میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں دیکھیں، یہ رات ہو یا دن، ان قربانی کے دنوں میں قربانی جائز ہے۔ فقط وہ رات کے وقت جو ہوتا ہے نا، یہ پہلے مکروہ تنزیہ کے طور پر کہا گیا تھا، تاکہ ذبح کے وقت اندھیرا ہوگا تو رگیں جانور کی صحیح نہیں کٹیں گی، اس کی قربانی کا مسئلہ بنے گا۔ اگر آج کل کیونکہ یہ لائٹ کا اور اس کا بندوبست ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، تو بلا کراہت جائز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اکثر لوگ بھی کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے کہ آپ بال نہیں کٹوا سکتے چاند نظر آنے کے بعد، ناخن نہیں کاٹ سکتے ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، تو اس بارے میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں یہ ایک استحبابی اور مسنون عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، باقی اس کا قربانی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ قربانی کے ساتھ تعلق نہیں، قربانی جس نے کرنی ہے قربانی اس کی ہو جائے گی۔ مستحب یہ ہے کہ وہ بندہ بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ ترشوائے، تاکہ یہ قربانی کے بعد وہ کر سکے۔ باقی یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر ثواب مل سکتے، تو ہے نا کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی نہیں بھی کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر ثواب کی امید ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگوں میں خاص طور پر جو اجتماعی قربانی والوں کی اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گوشت پہلے دن آنا چاہیے،
گھروں میں کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جی نہیں ہمارا تو پہلے دن ہی آنا چاہیے، دوسرے دن لیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیا کچھ ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے یا فضیلت کم ہو جاتی ہے؟ فضیلت تو صاف ظاہر ہے پہلے دن میں ہوتی ہے، اول وقت میں، جس طرح نماز اول وقت میں ادا کرنے کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی اول وقت میں ہونی یہ بہتر ہے۔ اور آپ نے کسی غریب کو دینا ہے، کسی ہمسائے کو دینا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اس انتظار میں ہو کہ عبدالوہاب کے گھر سے قربانی آئے گی اور میں گوشت کھاؤں گا، تو جتنا جلدی ہو سکے ان تک غریبوں تک یہ پہنچائیں۔ اچھا جی، بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو ہماری جاری ہے، مفتی صاحب ہمارے آج مہمان خاص ہیں، اور اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ابھی بھی بتا سکتے ہیں، اس کے بعد بھی بتا سکتے ہیں، تو مفتی صاحب آپ کے جوابات دیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، اکثر ہم نے سوشل میڈیا پر، میں نے بھی ایک پوسٹ دیکھی تھی، اس میں ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں نے پانی کا جو کولر ہے نا وہ نیا اپنے گھر کے باہر لگا دیا ہے، تو جی میری قربانی بس ہو گئی، تو یہ اس میں کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ہمارے دین اسلام کے خلاف ایک سازش اور چال ہے۔ یہ جو اسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ قربانی خون بہانے کو کہتے ہیں، قربانی خون بہانے کو کہتے ہیں۔ قربانی کولر لگانے سے ادا نہیں ہوگی، قربانی کسی بیٹی کا نکاح کرانے سے، غریب کا نکاح کرانے سے نہیں ہوگی۔ قربانی جو فرض ہے ہمارے اوپر واجب ہے، قربانی واجب ہی اس جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ نے کرنا ہے تو باقی سارا سال پڑا ہے، آپ کریں۔ دیکھیں، کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرنا، کسی یتیم کے گھر میں راشن دینا، آخر ان دنوں میں ہی کیوں یاد آتا ہے؟ اور اگر دیکھیں یہاں پر کئی ملک ایسے ہیں جہاں ڈولفن کو اور یہ مارا جاتا ہے، ڈولفن کو مار کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، اور یہ مرغیوں کو پکڑ کر پتھروں کے اوپر مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا کھیل ہے۔ انسانوں کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں اور شغل کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اس وقت آ کر وہ ہمارے دین کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ اس میں اگر وہ دیکھیں تو یقین جانیں وہ آپ سب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ کے اوپر ایک احسان ہے کہ یہی ایک دن ہے جسے اسلام نے یوم الضیافہ کہا ہے۔ یہ میزبانی کا دن ہے، اللہ میزبان ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ مخیر بندے جو قربانی کر رہے ہیں وہ میزبان ہیں، جن لوگوں کو سارا سال گوشت کھانے کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، وہ ان دنوں میں کھلے دل کے ساتھ اور کھلے مزاج کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، قربانی تب ہوگی جب آپ جانور ذبح کریں۔ اچھا، ایک سوال تو یہ بہت چھوٹا سا ہے، مطلب مجھے شاید پوچھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ہر شخص ہی قربانی کر سکتا ہے یا اس میں کوئی آپشنل کیس بھی ہیں، کوئی ریلیکس ہے؟ یہ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، اور ایمان اگر اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ ناظرین بھی اکثر ہمیں کمنٹس بھی اس طرح کے آتے تھے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں کہ یار میں نے قربانی کرنی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے ان کا طریقہ؟ دیکھیں، یہ قربانی تو ان کی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا جب قربانی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ قربان جب ایک اسلام آپ کو سہولت دیتا ہے تو اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا بھی یہ اچھا نہیں ہے، اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک حدیث پاک یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا تھا، صحرا میں جب پہنچے تو پیاس نے بہت ستایا۔ پیاس نے جب بہت ستایا تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری جان پر بن آئی اور دن ابھی باقی ہے، کریم آقا مہربانی فرمائے ہمارے لیے کوئی حل نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطرو، افطار کر لو۔ اب سب لوگوں نے روزہ افطار کر لیا سوائے چند لوگوں کے۔ انہوں نے سوچا کہ یار سارا دن تو گزر گیا ہے، باقی تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب کیوں نہ ہم یہ تھوڑی سی سختی برداشت کر لیں تاکہ ہمارا روزہ پورا ہو جائے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے میرے کہنے، میرے فتوے اور میرے حکم کے باوجود روزہ نہیں افطار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفا ہوئے، ناراض ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا افطار کرو تو تمہارا کام بنتا ہے کہ افطار کرو۔ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کا نام ہے، اس سے آگے اگر آپ بڑھیں گے تو یہ آپ کو اجر تکلیف ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی معلوماتی پروگرام جاری ہے، لیکن اب پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آخر پر مفتی صاحب
پیغام آپ کا لینا چاہوں گا ناظرین کے لیے. آگے قربانی آنے والی ہے, کچھ کرونا بھی تھا, پیچھے وائرس آیا, معاشی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے, لوگوں کے بھی روزگار کے وسائل, سو مشکلات پریشانیاں. تو قربانی کے حوالے سے آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں امت مسلمہ کو تو پلیز. قربانی کے حوالے سے پہلا پیغام تو یہ کہ یہ ہمارے اسلام کے سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے. ہمیں قربانی دینا سیکھنا ہے اور اسلام کی خاطر, مسلمان کی خاطر ہم نے قربانی دینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب قربانی ہی ہم نے دینی ہے تو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون بہا کر ہم اندر اپنے بکرا ذبح کریں اور پھر وہ اپنے فریزر میں بند کر دیں. ان دنوں میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے حالات بہت گمبھیر ہیں اور لوگوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں کہ قربانی کر سکیں, تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے فریج اور فریزروں میں رکھیں اور یہ کہیں کہ جناب شریعت نے اجازت دی ہے کئی دن کھانے کا. آج وہ حالات ہے کہ جن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. اور اگرچہ حکم علماء یہی کہیں گے کہ رکھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہوگا ہمارے لیے کہ ہم غریبوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اور اگر ہمارا اپنا حصہ, ویسے شریعت تو یہ کہتی ہے نا کہ 3 حصے کریں, ایک اپنے خاندان کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے. اور ایثار اس کا نام ہے کہ ہمارا کوئی ہمسایہ, کوئی غریب, کوئی یتیم, کوئی بے سہارا وہ بھوکا نہ رہ جائے. اور پھر اس میں اگلا پیغام یہ بھی میں دوں گا کہ کھالوں کے حوالے سے اس وقت ہمارے دین اسلام کے اوپر کڑا وقت ہے, عبدالوہاب صاحب کڑا وقت ہے, اور NGOز سے لے کر غیر ملکی ادارے وہ ہمارے دین اسلام کو کرش کرنے کی طرف آ رہے ہیں. تو میں اپنے احباب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ سارا سال اپنے وہ کرتے ہیں, خیراتی اداروں کو دیتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا خیراتی ادارہ اور سب سے بڑی NGO کہ 40 لاکھ سے 60 لاکھ بچہ پاکستان میں جو مدارس میں پڑھتا ہے اور وہ دین کا مجاہد بن رہا ہے, دین کا سپاہی, دین کا عالم, دین کا مفتی, دین کا پہرے دار بن رہا ہے. آپ اپنے مدارس کی طرف توجہ ضرور فرمائیں گے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اور ناظرین یہ پروگرام جو ہے آپ بعد میں بھی جب دیکھیں گے تو یقیناً مفتی صاحب کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے آپ کو اتنی جو ہے وہ معلومات فراہم کر دی ہے. اس کے بعد آپ کا پھر بھی اگر کوئی سوال رہ گیا تو مفتی صاحب آپ کے کمنٹس میں جواب ضرور دیں گے. آپ کا اگر کوئی سوال ہو آپ بتا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالوہاب کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سینٹرل نیوز .pk.